انہیں میں سے کچھ نوجوان جو ہے نا وہ ان کو وہ قرآن پاک کی تعلیم اور اس طرح پڑھاتے بھی ہیں، اور آگے جو ان کی نئی نسل ہے وہ بالکل ایسے ہی وہ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، وہ آگے پڑھتے بھی ہیں، وہ جابز بھی اب کر رہے ہیں. اب چیزیں اس طرح نہیں ہیں. تو اب ایک تو وہاں پہ پہلے گراؤنڈز یہ وہ ساری کوئی نا مطلب دیکھنے میں آپ نے سینکڑ ٹائم دیکھنا تو جو گاؤں کے پاس ادھر بھی وہ بڑی رونق ہوتی تھی. اب اس طرح کا میں نے نہیں وہاں پہ دیکھا کہیں پہ بھی، بزی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا اس طرح. ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی ایک اسمبلی کے پاس بن رہی ہے، لیکن اس طرح جنرل یونیورسٹی ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عرفان گمن صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بنیادی طور پہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہاں ایک بڑا معروف گاؤں ہے آلو مہار شریف. تو یہ ویسے سوئی گیس کے محکمے میں ملازمت کرتے ہیں. گمن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. آپ نے بھی ہمارے دوست خالد حسین گمن صاحب کی طرح جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی کیا ہے. جی پولیٹکس. آپ میرے خیال میں دونوں کلاس فیلو بھی ہیں. جی جو ہے نا ہمارا ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا ٹائم زیادہ ساتھ ہی گزرا ہے. اچھا، آپ کا ماسٹرز کس میں تھا؟ میرا ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں. اچھا، یعنی آپ اسی آپ نے لائن کو ہی آپ نے ٹو کیا. جی. تو آپ نے کہاں سے ماسٹرز کیا؟ میرا ماسٹر پنجاب یونیورسٹی کا ہے. اچھا. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں یونیورسٹی آف گجرات سے. یہ ریگولر آپ نے ماسٹرز کیا؟ نہیں ریگولر نہیں ہے میرا. اچھا. تو آپ کا ٹاپک کیا تھا پی ایچ ڈی میں؟ میرا ٹاپک تھا جی الیکٹورل پرفارمنس آف پاکستان تحریک انصاف ان پنجاب اینڈ انالیسس آف 2013 اینڈ 18. یہ جو 2 الیکشن ہوئے ہیں نا 2013 اور 18 کا. اچھا. اس میں جو تو آپ نے زیادہ ڈیٹے سے کام لیا ہے یا کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنا تھیسس بلڈ کیا؟ جی بالکل، میں نے ڈیٹے سے وہ ریجن وائز میں نے کر کے نا پنجاب کو 8 ریجن میں ڈیوائیڈ کر کے پھر آگے 4 پارٹس میں پھر ان ریجنز کے اندر آگے ان کی جو الیکٹورل پرفارمنس تھی، مطلب ان کے الیکشن کے دوران ان کی سیٹس وننگ، ان کے ووٹس، اور اس طرح وہ سارا ڈیٹے کو انالائز کر کے نا تو پھر میں نے. تو گمن صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پی ایچ ڈی کرنے کا کیسے آپ کو خیال ہے؟ جی مجھے بڑا شوق تھا. تو میں ویسے تو آفیسر ہوں SNGPL میں، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے شروع سے ہی ذرا اسٹڈی کا شوق ہے، اور میں اپنے ٹائم کو ذرا مینیج کر کے بیلنس کر کے تو میں نے کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو سوئی گیس میں؟ میں 2012 سے جو ہے نا وہ SNGPL. اچھا، یعنی کافی سال ہو گئے ہیں. جی مجھے 13 سال ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، تو یہ ذرا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابتدائی تعلیم ہے آپ کی وہ کہاں سے؟ آپ نے پہلے گاؤں میں پھر بیلومار یا جام؟ میرے جو پرائمری تک ہے نا وہ ہمارے گاؤں میں ہی اسکول ہے. اب تو وہ بھی اسکول مڈل ہو گیا ہے، لیکن پہلے وہ پرائمری تک تھا. اس سے بعد میرا میٹرک جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہائی اسکول بیلومار سے ہے. اچھا. تو اس میں نے جب کیا بیلومار سے تو وہ تب مڈل تھا. جی مجھے پتہ ہے آپ بھی بیلومار اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. جی. تو میرا میٹرک جو ہے نا وہ ادھر سے ہے. اچھا، کب آپ نے میٹرک کیا؟ میرا 2004 میں میٹرک. میرے خیال میں اقبال مہار صاحب تھے جی اس وقت وہ ہمارے سینئر ہیڈ ماسٹر تھے. اب تو وہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے. وہ جام کے انہوں نے ہمیں انگریزی پڑھائی تھی. اچھا. نہیں تب وہ بیلومار رہتے ہوئے وہ بیلومار نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو 5 سال وہاں پہ پڑھا ہے وہ 5 سال وہی. ہمارے استاد عزیز گمن تھے کوٹ کرم بخش. جی بالکل، میں ملا ہوں ان سے. تو وہ بھی آتے جاتے تھے. وہ اس وقت نا شاید ڈپٹی تھے لگے ہوئے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر جو تھے. بالکل صحیح. اچھا، میں یہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں چونکہ جو بیلومار اور آلو مہار ہیں ان دونوں سے بہت شناسا ہوں اور پورے اس کلچر کا مجھے اندازہ تھا. تو یعنی ایک زمانے میں وہاں یعنی ایک تو مذہبی طور پہ یعنی حالانکہ مختلف یعنی فرقوں سے شیعہ تھے اور سنی تھے، لیکن ان کا کوئی لڑائی نہیں تھی آپس میں. جی بالکل. اور ایک تو وہ صاحبزادہ فیضل حسن جی بالکل، وہاں پہ ایک روحانی وہ سلسلہ ہے، وہ دربار شریف ہے ان کا. اچھا، ایک جب بڑا عجیب و غریب فینومینا پیدا ہوا جو جس زمانے میں ہم تھے کہ وہ اس زمانے میں بڑی ہیروئن وہاں بکتی تھی. جی. تو اب کیا صورتحال؟ نہیں اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی تو کافی اس کے اوپر وہ CCD بھی کام کیا، لیکن کافی دیر ہو گئی ہے.
کہ وہ اس طرح کے کوئی کیسے رپورٹ نہیں ہوئے کوئی. اچھا اچھا. یعنی وہ اور مجھے پتہ اب یہ چلا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ بھی گمنوں کا گاؤں ہے. جی وہ وہاں پہ جو جٹ فیملیز ہیں نا وہ دو ہیں, گمن بھی ہے اور وینس بھی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اور سانسی بھی ہیں میرے خیال میں. نہیں بس یہ دونوں ہی ہیں وہاں پہ. اچھا اچھا. باقی اور بڑی مطلب سید فیملیز ہیں وہاں پہ, ارائی ہیں کافی سارے. اچھا مجھے ذاتی طور پہ یہ پتہ ہے کہ سانسی جو اوریجنلی سانسی ہوتے تھے جی, جو جن کو ہم گگڑے بھی کہتے تھے جو جی وہ ہیں وہاں پہ. اچھا لیکن وہ مسلمان ہو چکے. وہ ہاں نو مسلم کے نام سے نا وہ ان کو, لیکن ایک زمانے میں وہ تھے. میں نے ابھی اس میں ان کو مسلم ہی دیکھا ہے. تو وہ ہیں بالکل ابھی بھی ہیں ان کے گھر, وہ 20-25 گھر ہوں گے وہاں پہ نا. تو ہیں بالکل وہ. آپ مجھے بلکہ ایک فیملی یہاں ملی اسلام آباد میں, وہ یہ جو ہے نا مری روڈ پنڈی میں, تو وہ وہاں اور I8 میں بھی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم آلو مہار کے ہیں, یہ غبارے وغیرہ بیچ رہے تھے, کوئی بیک نہیں مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے میرے نہیں بالکل ہے وہ نو مسلم کے نام سے نا وہ وہی ہیں. لیکن اب وہ کیونکہ اب تو ماشاءاللہ نا ان کے گھروں کے درمیان میں ایک مسجد بن گئی ہوئی ہے. ان کے بچے بلکہ انہی میں سے کچھ نوجوان جو ہے نا وہ ان کو وہ قرآن پاک کی تعلیم اور اس طرح پڑھاتے بھی ہیں. اور آگے جو ان کی نئی نسل ہے وہ بالکل ایسے ہی وہ اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, وہ آپ کے پڑھتے بھی ہیں, وہ جابز بھی اب کر رہے ہیں. تو ایک نا وہ جو ایک گیپ تھا نا وہ فل ہوتا ہے. اچھا گمن صاحب, ایک آپ کے یعنی آلو مہار کے بڑے اچھے لڑکے کرکٹر بھی تھے, یعنی میرے کلاس فیلو عمران شاہ. بالکل. یا اس کے بعد وہ ایک اور وہ فیملی تھی, مجھے اس کا نام لڑکے کا چھدو. جی شاہد. ہاں اس کے جو بھائی تھے. جی زاہد سعید ان کا نام تھا. ہاں. تو وہ پاکستان اے میں انہوں نے جو ہے نا جو پاکستان کی ٹیم ہے اس میں انہوں نے کھیلا ہوا ہے. انہی کے بھتیجے جو ہے نا وہ بلال آصف جو ہیں میری ہم کزن بھی ہیں. لیکن وہ انلکیلی بیچارہ. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ ٹیسٹ بھی اور ون ڈے کرکٹ میں بھی T20 بھی کھیلا ہے. تو وہ لیکن زیادہ لانگ ٹائم نہیں کھیل سکے. یہ قسمت کی بھی, قسمت برات کے بھی فیصلے. بالکل. وہ ہم سیم فیملی سے ہی ہیں. اچھا اچھا. اچھا وہ بھی گمن ہے. جی وہ بھی گمن ہے. اچھا اچھا بالکل صحیح. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں دیہاتوں میں یعنی جیسے بیلومار کی ہاکی کی ٹیم بہت اچھی تھی ایسے ہی بالکل, اور یہ والی بال بھی اب بھی ایسا ہی ہے یا کہ بدل نہیں چکی سر ہیں؟ اب چیزیں اس طرح نہیں ہیں. تو اب ایک تو وہاں پہ پہلے گراؤنڈز یہ وہ ساری کچھ نا مطلب دیکھنے میں آپ نے سینکڑ ٹائم دیکھنا تو جو گاؤں کے پاس ادھر بھی وہ بڑی رونق ہوتی تھی. اب اس طرح کا میں نے نہیں وہاں پہ دیکھا کہیں پہ بھی, بزی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا اس طرح. تو پہلے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, اسکول میں بھی پڑھتے تو ٹیمز بہت اچھی ہوتی تھی, والی بال کی بھی اور کرکٹ کی بھی. کرکٹ اب تھوڑی کھیلی جاتی ہے لیکن وہ بھی اتنی نہیں ہے پہلے کی طرح. اچھا یہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سماجی طور پہ بہت بدلاؤ آیا. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. تو آپ اچھا آپ نے کہا کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ سر وہ یہ تھا نا کہ جاب کے ساتھ ساتھ آپ نے جب یہ اسٹڈی کرنی ہے نا تو پھر وہ اس کے اسٹڈی کے جو ٹائم آپ نے اسٹڈی فیملی تینوں یعنی اس کے اپنے تقاضے ہیں. اپنے تقاضے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ میرا ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے 2 دن آف ہوتا تھا, تو میں اس ٹائم کو مینیج کرتا تھا. پھر میں رات کو بھی, اور میری وہ ویک کلاسیں جو ہوتی تھیں نا, آپ M.Phil PhD میں پورا ویک تو ہوتی نہیں ہے, 2 سے 2 دن ہی ہوتی ہیں میکسیمم. تو وہ ایوننگ کلاسز تھی, ان کو وہاں پہ بھی آپ نے پہنچنا, اور پھر ڈفرینٹ اسائنمنٹس یہ وہ. اس کے بعد یہ کورس ورک جو ہے نا یہ تو 2 سیمسٹر ہی ہوتا ہے. پھر آپ کا تھیسس والا, تھیسس کو آپ نے مینیج جو ہے نا وہ پھر آپ نے وہ اپنی ویکینڈ پہ اس طرح کر کے کرنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر مینیج کیا جا سکے تو ہو جاتا ہے, کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہے, اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو کر لیا. اچھا آپ یہ جس زمانے میں آپ اسٹوڈنٹ تھے یعنی خاص طور پہ اسکول کے یا کالج کے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ویسے تو پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بہت تبدیلی ہے, لیکن خاص طور پہ سیالکوٹ میں آپ کو جوہری تبدیلی دیکھتے ہیں؟ سیالکوٹ میں بھی بالکل تبدیلی آئی ہے. نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت کنجسٹڈ ہو گیا, پہلے ہی بہت آبادی تھی, یعنی چیزیں اس طرح مینیج نہیں, جتنی سیالکوٹ آمدنی کرتا ہے اس حساب سے وہاں کی سڑکیں بہتر نہیں ہیں, وہاں کے اسکول اس طرح کے اچھے نہیں ہیں, گراؤنڈز اچھی نہیں ہیں, جو انڈر ٹیبل واٹر تھا وہ بڑا خراب ہو گیا. سر اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے,
تو اسپیشلی وہاں پہ لیدر انڈسٹری, سرجیکل انڈسٹری بہت زیادہ ہے, تو جو انڈر واٹر ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. آپ سمڑیال کو زیادہ جانتے ہیں, آپ سیالکوٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ساتھ نالے شالے, بڑی اسمیل بھی آتی ہے, کیونکہ یہ کیمیکل کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے اور کیمیکل یوز بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس انڈر واٹر تو بالکل سیالکوٹ کا بھی خراب ہے, سراؤنڈنگ کا بھی سارا جو ہے نا. تو یہ آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح وہ سٹی کی انڈسٹریل ہب ہے وہ جس طرح, تو ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی. تو دیکھیں نا ابھی یونیورسٹی جو ہے, ابھی ٹل کوئی ایک جنرل یونیورسٹی وہاں پہ نہیں ہے. یہ ایک فیمیل کی جو خواتین کی یونیورسٹی کا کیمپس بنا ہے, وہ یونیورسٹی بھی بنی, بعد میں کیمپس بھی بن رہا ہے, لیکن وہاں پہ میل کے لیے اس طرح کی پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہیں, وہ کہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے, UMT کا کیمپس ہے, لیکن ابھی انجینئرنگ یونیورسٹی ایک سمڑیال کے پاس بن رہی ہے, لیکن اس طرح جنرل یونیورسٹی ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جو میڈیکل کالج ہے وہ بھی, یعنی جو آج سے 50 سال پہلے بننا چاہیے تھا, ایگزیکٹلی وہ بھی چند سال پہلے بنا ہے. وہ بھی بالکل صحیح. ہاں, وہاں کے جو صنعت کار ہیں انہوں نے اپنی مدد, انہوں نے ڈرائی پورٹ بنایا یا ایئرپورٹ بنایا, اور شاید اپنی ایکسپورٹس میں سے کچھ پیسے بھی مختص کیے, وہ چیمبر کے تھرو وہ روڈز یہ وہ ساری وہ تو اپنی اینڈ پہ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ اس طرح کا. تو لیکن جس طرح کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, میرا نہیں خیال کہ اس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چلیں گھمر صاحب, بہت شکریہ, آپ سے مختصر گفتگو رہی لیکن مزہ آیا. انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں ہم بھرپور گفتگو کریں گے. سر میں نے تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.